میرے پیغمبر کے یار، صحابہ میرے پیغمبر کے جانثار، صحابہ میرے پیغمبر کے وفادار، صحابہ میرے پیغمبر کی جرأت کے گواہ کون، صحابہ میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ کون، صحابہ میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ کون، صحابہ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون، صحابہ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون، صحابہ آپ تک توحید پہنچانے والے کون، صحابہ آپ تک سیرت پہنچانے والے کون، صحابہ حتیٰ کہ ایمان جیسی نعمت بھی پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما اساتذہ علم و فن، مہمانان عظام اور برادران اسلام، کائنات کے پروردگار نے اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ و ارفع، سب سے بلند و بالا اپنے بعد اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو چیز بھی میرے نبی سے جڑی وہ بھی اعلیٰ و ارفع ہو گئی۔ اسی وجہ سے تو میرے نبی کی صداقت بھی اعلیٰ ہے، عدالت بھی اعلیٰ ہے، سماعت بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کے معجزات بھی اعلیٰ ہے، اخلاق بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا حسب و نسب بھی اعلیٰ ہے، نبوت و رسالت بھی اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک جماعت کی نسبت میرے نبی سے جڑی تو وہ جماعت بھی اعلیٰ و ارفع ہو گئی، اور یہی وہ جماعت ہے جس کی قربانیوں کی بدولت دین ہم تک پہنچا ہے، جنہوں نے اس دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جب مال کا تقاضا آیا تو مال قربان کر دیا، جب وقت کا تقاضا آیا تو پوری زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، جب جان کا تقاضا آیا تو جسم کا ایک ایک رواں، خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جنہوں نے اس دین کے خاطر اپنے بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، اس دین کے خاطر فاقہ کشی کی زندگی گزاری، اس دین کے خاطر وہ پتے چبانے پر مجبور کر دیے گئے، گرم گرم تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، انگاروں میں لٹایا گیا، زنجیروں میں جکڑ کر مکہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، ایسی ایسی تکالیف اور صعوبتیں دی گئی کہ جس کا آج ہم تصور بھی کریں تو جسم لرز اٹھتا ہے، روح کانپ جاتی ہے، قلب مغموم ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ برداشت کیا مگر اپنے دین و ایمان پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دی، جس کے نتیجے میں صحابہ جیسے مقدس لقب سے نواز دیا گیا، اصحاب رسول ان کا تعارف بن گیا، جن کی ذات گرامی قرآن کریم بے شمار آیتوں کی زینت بن گئی۔ اور جب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کون ہیں تو قرآن ان کے سامنے خود اعلان کرتا ہے، اولئک هم المؤمنون، صحابہ اولئک هم الراشدون، صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ ولا تطرد الذین يدعون ربهم، صحابہ لقد من اللہ علی المؤمنین، صحابہ والذین معه اشداء علی الکفار، صحابہ رحماء بینہم، صحابہ تراہم رکعا سجدا، صحابہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، صحابہ ثم استقاموا، صحابہ التائبون، صحابہ العابدون، صحابہ السائحون، صحابہ الراکعون، صحابہ الساجدون، صحابہ الآمرون بالمعروف، صحابہ والناہون عن المنکر، صحابہ میرے پیغمبر کے یار، صحابہ میرے پیغمبر کے جانثار، صحابہ میرے پیغمبر کے وفادار، صحابہ میرے پیغمبر کی جرأت کے گواہ کون، صحابہ میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ کون، صحابہ میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ کون، صحابہ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون، صحابہ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون، صحابہ آپ تک توحید پہنچانے والے کون، صحابہ آپ تک سیرت پہنچانے والے کون، صحابہ حتیٰ کہ ایمان جیسی نعمت بھی پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ سامعین باتمکین، میں آپ کو اور ایک طریقے سے بتاتا چلوں کہ صحابہ کون ہے، میری بات پر غور فرمائیے گا۔
عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد دین اسوی موجود نہیں رہا. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی لائی ہوئی کتاب و شریعت موجود نہیں رہی. دیگر انبیاء علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے دین میں بھی محفوظ نہیں رہا. لیکن قربان جاؤں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ آج 1500 سال ہونے کو ہے، قرآن بھی موجود ہے، کلمہ بھی موجود ہے، نماز بھی موجود ہے، زکوٰۃ بھی موجود ہے. گویا یوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، پیدائش سے لے کر وفات تک ہر چیز موجود ہے. دیگر انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں بچا کچھ نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے گیا کچھ نہیں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس خوبی کو پھیلانے والے کون ہیں، اس خوبی کو محفوظ رکھنے والے کون ہیں؟ تو سن لو، اس خوبی کو پھیلانے والے بھی صحابہ ہیں، اس خوبی کو محفوظ رکھنے والے بھی صحابہ ہیں، اس پوری شریعت کا ثمرہ بھی صحابہ ہے، حسن بھی صحابہ ہے، عدالت بھی صحابہ ہے، امانت بھی صحابہ ہے، دیانت بھی صحابہ ہے، شریعت کی سیرت بھی صحابہ ہے، صورت بھی صحابہ ہے، نقشہ بھی صحابہ ہے، طبیعت بھی صحابہ ہے، محبت بھی صحابہ ہے، الفت بھی صحابہ ہے، شریعت کی اطاعت بھی صحابہ ہے، اشاعت بھی صحابہ ہے، تمدن بھی صحابہ ہے، اخلاق بھی صحابہ ہے، شریعت کی اطاعت بھی صحابہ ہے، شریعت کے طریقہ بھی صحابہ ہے، طریقت بھی صحابہ ہے، سنت بھی صحابہ ہے. یہاں تک کہ تاجدار ختم النبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عکس و نفس ہی صحابہ ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے شان صحابہ. حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے. سامعین اکرام، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ باتیں اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ جا کر ان تمام لوگوں کو بتا دے جو صحابہ جیسی مقدس ذات کو مجروح کرنے پر تلے ہوئے ہیں. جا کر دنیا کو بتا دو صحابہ کون ہے، غیروں کو بتا دو صحابہ کون ہے، اپنوں کو بتا دو صحابہ کون ہے، دشمن کو سنا دو صحابہ کون ہے. اور صحابہ پر زبان دراز کرنے والوں کی زبانیں کھینچ کر ان سے کہہ دو، ارے تم صحابہ کو کہاں سے نکالو گے، تم صحابہ کو نکال ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ خدا کی عنایت میں صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ، کتاب و روایت میں صحابہ، مقام و ولایت میں صحابہ، پچھلے ادیان میں صحابہ، نور ایمان میں صحابہ، ہر قول و قرار میں صحابہ، ہر دور و زمان میں صحابہ، عبادت و ریاضت میں صحابہ، قیادت و سیادت میں صحابہ، عدالت و صداقت میں صحابہ، جرأت و شجاعت میں صحابہ، بدر و تبوک میں صحابہ، خیبر کے میدان میں صحابہ، حنین و یرمک میں صحابہ، قبرص و خراسان میں صحابہ، جنت کے مکان میں صحابہ. تو پھر مجھے کہنے دیجئے، گلشن کی بہار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، مطلع نوار صحابہ ہے، محبوب غفار صحابہ ہے، کفار کی ہر ایک رگ پر چلتی تلوار صحابہ ہے، صادق اور امین صحابہ ہے، احسن میں حسین صحابہ ہے. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہے. پاسبان عظمت صحابہ اور محافظین دین و شریعت، آج کل پھر عبداللہ ابن سبا کے نقش پا پر چلنے والے پیدا ہو گئے، آج پھر ابو لؤلؤ فیروز کے پجاری پیدا ہو گئے ہیں، آج پھر ابن ملجم کے نام لیواؤں نے ناموں سے صحابہ پر کوکار حملہ کرنا شروع کر دیا ہے. وہ اپنی بد زبانی اور قلب لسانی کے ذریعے حضرات شیخین کے مرتبے کی توہین کر رہے ہیں. لیکن آج عبداللہ ابن سبا جیسے منافق، ابو لؤلؤ فیروز جیسے سفاق اور ابن ملجم کے نام لیواؤں کی زبانیں کھینچ کر برسر پیکار اعلان کرتا ہوں کہ ہم تیغ ہیں خالد کی، تلوار ہیں حیدر کی، چمکیں گے فضاؤں میں شیعیت کو مٹا دیں گے. فاروق کے بیٹے ہیں ہم، سعد کا لشکر ہے،
بولا سبق ہم فارس کو یاد دلا دیں گے، ماتم کے بدکاری مجلس کی ریاکاری باڑوں میں جو جاری ہے افسانہ بنا دیں گے۔ اے کوفیوں کے بچوں ہم معاویہ والے ہیں، اسلام بچایا تھا اسلام بچا لیں گے، وما علینا الا البلاغ۔